بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میں اس شخص کو مومن نہیں سمجھتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو؟ فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ رہے، جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ رہے، میں اس شخص کو مومن نہیں سمجھتا۔ احباب زیوکر آپ خود سوچئے ذرا، یہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے۔ اس معاملے کی حساسیت کو ذرا دیکھیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمارا حسن سلوک، ہمارا سلوک کیسا ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اس کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام کی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے، فرمایا میں اسے مومن نہیں سمجھتا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو کر عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں علاقے میں ایک عورت ہے، بڑا مال ہے اس کے پاس، صدقات و خیرات بڑا کرتی ہے، بڑے صدقے دیتی ہے، نمازیں بھی وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھتی ہے اور ساتھ نوافل کی کثرت بھی کرتی ہے، بڑی نیک خاتون ہے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک خامی ہے، ایک اس میں برائی بھی ہے۔ برائی بیان کرتے ہوئے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برائی اس میں یہ ہے کہ جب وہ بات کرتی ہے تو اس کا اپنی زبان پہ اختیار نہیں رہتا، اور بعض اوقات وہ اپنے پڑوسیوں کی عزت اچھال دیتی ہے، اس طرح کی وہ باتیں کرتی ہے۔ یعنی کہ بات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک عورت ایسی ہے جو صدقات و خیرات بڑے کرتی ہے، نماز و نوافل بھی بڑے پڑھتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں۔ تو سنیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد کیا فرمایا۔ کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، فرمایا کہ اس عورت کو جا کے بتا دو، اس عورت کو جا کے بتا دو کہ اگر تم نے یہ عادت نہ چھوڑی، یہ ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والی عادت اگر تم نے نہ چھوڑی، فرمایا تمہارا صدقہ و خیرات، تمہاری نمازیں تمہارے کام نہیں آئیں گی، تم جہنم میں ڈالے جاؤ گی، تم جہنم میں ڈالے جاؤ گی اگر تم اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی۔ ایک اور واقعہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو کر عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں علاقے میں ایک عورت ہے، مالدار نہیں ہے، اتنا زیادہ مال نہیں ہے، پنیر کے خشک ٹکڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کرتی ہے، اور گھر میں نوکرانی بھی نہیں ہے، تو اسے گھر کے سارے معاملات، سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، تو وقت زیادہ نہیں ہوتا اس کے بعد، صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، صرف فرض ہی نمازیں پڑھتی ہے، صدقات و خیرات بھی تھوڑا کرتی ہے، نوافل کی کثرت بھی نہیں کرتی۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی ہے۔ ہمسائے کے گھر اگر خوشی ہو تب بھی ان کے ساتھ خوشی میں شریک ہو جاتی ہے، اور اگر ان کے گھر کوئی دکھ ہو، پریشانی ہو، تب بھی ان کے دکھ میں، ان کے درد میں برابر کی شریک ہو جاتی ہے، ان کے بچوں سے پیار کرتی ہے۔ تو کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس عورت کو جا کے خوشخبری سنا دو، کہ اگر اس عورت کو جا کے خوشخبری سنا دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی خوشخبری؟ فرمایا خوشخبری اسے جا کے یہ سناؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت عطا کرنے کا فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت عطا کرنے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ احباب زیوکار، ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک لم یزل ہمیں صحیح معنوں میں اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ